لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن بالله والله لا يؤمن بالله والله لا يؤمن بالله قيل من يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأمن جاره بوائقه أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگان محترم عزیز دوستو، جو آیتیں تلاوت کی گئی ان آیتوں میں ان نیک بندوں کا ذکر ہے جو اللہ کے راستے میں سب کچھ دینے کے باوجود اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے یہ آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، جنہوں نے اپنا سب کچھ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے دے دیا۔ اتنا دیا کہ خود کے کرتے میں بٹن کے بجائے کانٹے لگائے دیتے تھے۔ اور جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پیش ہوتی تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کو کئی حدیثوں میں اللہ کے نبی نے جنت کی بشارت دی۔ اس کے باوجود فرمایا کرتے تھے کاش میں ایک پرندہ ہوتا، اپنی زندگی گزار کے مر جاتا، اللہ کے سوال و جواب سے محفوظ رہ جاتا، کاش ایک درخت کا پتا ہوتا جو چند دنوں کے بعد سوکھ کر نیچے گر جاتا۔ زندگی میں خوف خدا تھا، یہاں تک کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو اپنے گھر والوں سے فرمایا، بالخصوص عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جو آپ کی لخت جگر تھی، ان سے فرمایا بیٹی جب میرا وصال ہو جائے، انتقال ہو جائے
تو میرے دو پرانی چادروں میں مجھے کفن دے دے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، ابا جان کیا ہم اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ آپ کے لیے نئے کفن کے کپڑے لے کر آپ کو کفن پہنایا جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، بیٹی زندوں کے لیے نئے کپڑے اچھے نظر آتے ہیں، مرنے والے کے لیے کیا ہے، مرنے والے کے لیے تو نیک اعمال کام آئیں گے۔ موت تک بھی خوف خدا ایک لحظے کے لیے بھی ختم نہیں ہوگا، یہاں تک کہ آپ دنیا سے انتقال فرما گئے۔ اور فرمایا جاتا ہے بعد از انبیاء بزرگ تو یہ قصہ مختصر، نبیوں کے بعد اگر کوئی انسان معزز اور محترم ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کے مقام اور مرتبے کا کیا کہنا، آپ انتقال کے بعد بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو سیدھے جاری آرام فرمانے، فرمایا میں قیامت کے دن ابو بکر اور عمر کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا۔ اسی لیے کہتے ہیں صحابہ کی قربانیاں ایسی ہیں، اگر دنیا کے سارے ایمان والوں کی قربانی کو ایک طرف رکھا جائے اور صحابہ کی قربانی کو ایک طرف رکھا جائے تو پورے ایمان والوں کی قربانی صحابہ کی قربانی کا ذرہ برابر بدل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا ہر صحابی کا احترام امت پر لازم ہے۔ علماء نے لکھا ہے اگر صحابہ کے اختلاف پر تمہارے دل میں کوئی بات آئے تو فوراً یہ آیت پڑھ لیا کرو، قُلِ اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ أَنْتَ تَحْكُمُ۔ یہ آیت جو ہے پڑھ لیا کرو، پارہ نمبر 24 کی آیت ہے۔ یعنی صحابہ ایک ایسی پاکیزہ جماعت ہے جن کی قربانیوں کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، انہی کا صدقہ ہے آج ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کا نام لے رہے ہیں۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ کوئی نیکی ایسی نہیں جس میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نظر نہ آتے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے مجمع سے پوچھا، بتاؤ آج کس نے روزہ رکھا؟ تو پورے صحابہ کے مجمع میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے روزہ رکھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بتاؤ آج کس نے
जनाजे के पीछे चला। पूरे सहाबा के मजमे में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए अर्ज किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज मैंने जनाजे के पीछे चला। जनाजे के पीछे चलना, जनाजे को साथ लेकर जाना बहुत बड़ी नेकियां। आज करीब के रिश्तेदार में भी लोग जनाजे के साथ नहीं चलते हैं। कंधा देना, हाथ से हाथ मैयत को बदलाना कितनी बड़ी नेकी है। एक दिन आएगा हम भी लोगों के कंधे पे चलेंगे, लोगों की हाथों की जरूरत पेश आएगी। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं मैं जनाजे के पीछे चला। फिर थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से पूछा, बताओ आज बीमार की इयादत किसने की? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े हुए अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैंने आज बीमार की इयादत की। बीमार की इयादत सुन्नत, पहचानने वालों की भी इयादत करें, ना पहचानने वाले की भी इयादत करें। इससे मरीज को खुशी होती है, कोई अल्लाह का बंदा मुझे याद करके आया, मैं उसे पहचानता नहीं था, उसका दिल खुश होता। अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है तो बीमार के लिए कुछ लेकर जाओ, ऐसी चीज लेकर जाओ जो बीमार के मुवाफिक हो। ऐसा नहीं खा के बीमार और बढ़ जाए। आज हम लोग बीमार की इयादत के लिए जाते, कुछ लेकर नहीं जाते, उल्टा पहले से उनके घर में खर्च हो रहा होता है। किसी की बीमारियां ऐसी होती हैं लोग कर्जे लेकर इलाज करते हैं, उल्टा हम उनके घर में जाकर चाय पीते हैं, खुना खाते हैं, खुना खा के आते हैं। फरमाया बीमार की इयादत को जाते वक्त अपनी हैसियत की चीज लेकर जाओ, इससे मरीज भी खुश होता है, मरीज के घर वाले भी खुश होते हैं। मरीज की इयादत के लिए ज्यादा सुन्नत है। आज हमें क्या करते हैं, बराए रस्म फोन से बात करते हैं, फोन से हमदर्दी दिखाना। ऐसा नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी आप बीमार के घर पहुंचकर उसकी इयादत फरमाते हैं। बहरहाल एक अदब उन्वान। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर के बाद पूछा, तुम में से कौन है जिसने आज मोहताज को खाना खिलाया? अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु खड़े। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब 4 सवाल किया, रोजे का सवाल किया, बीमार की इयादत का सवाल किया, जनाजे के पीछे चलने का सवाल किया, मोहताज को खाना खिलाने का सवाल किया, चारों का जवाब अबू बकर सिद्दीक ने मजमे में दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके अंदर ये 4 आदतें हो, जो रोजा भी रखता हूँ, जनाजे के पीछे चलता भी हूँ, भूखों को खाना खिलाता भी हूँ, बीमार की इयादत करता हूँ, ये 4 आदतें जिसके अंदर है वो जन्नती है। अब मैं बताता हूँ कि अबू बकर के अंदर ये 4 आदत हैं, 4 सिफात हैं, अबू बकर जन्नत में जाएंगे। सहाबा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको जन्नती बताया। फरमाया जन्नत के सारे दरवाजे इंतजार कर रहे हैं कब जन्नत का फैसला होगा। अबू बकर
میرے دروازے سے داخل ہو۔ ہم جنت میں داخل ہونے کے انتظار کرتے ہیں، جنت ابو بکر کا انتظار کر رہی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اس وقت ایمان لائے جب ایمان لا کے جان کا بچانا مشکل تھا۔ دشمنوں نے آپ کا پیچھا کیا، آپ ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے غار کے اندر گئے، اس کا نام غار ثور۔ 3 دن اس غار کے اندر اللہ کے رسول اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اللہ کے رسول کو بچانے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے پیٹھ پر آپ کو بٹھایا تاکہ میرے محبوب کا پاؤں پتھروں کے ریزے سے زخمی نہ ہو جائے۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں، اپنے جسم کی پرواہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی فکر۔ اندر گئے تو دیکھا کہ ہر طرف سوراخ ہی سوراخ ہے، اور پہاڑوں میں اس پہاڑ میں سانپ رہتے تھے۔ ابو بکر صدیق کو خوف محسوس ہوا کہیں کوئی سانپ اللہ کے نبی کو ڈس نہ دے۔ اپنی ذات کی فکر نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر۔ سارے سوراخ کو اپنے کپڑے پھاڑ کر بند کر دیا۔ ایک سوراخ تھا جس کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے انگوٹھے سے بند کیا، اس خوف سے کہیں اس سوراخ سے سانپ آپ کو ڈس نہ دے۔ جس بات کا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خوف ہوا، ویسا ہی واقعہ پیش آیا۔ ابو بکر صدیق کے انگوٹھے کو سانپ نے ڈس دیا۔ اتنا خطرناک زہر تھا، ابو بکر کی برداشت سے باہر تھا۔ ابو بکر اپنے پاؤں کو نہیں ہلایا کہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ختم نہ ہو جائے، فرق نہ آ جائے۔ برداشت نہ ہونے کی وجہ سے آنکھوں کا ایک آنسو کا قطرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر پڑا۔ اللہ کے نبی نے آنکھ کھولا تو دیکھا کہ میرا صدیق رو رہا، وجہ دریافت کی۔ تو بہرحال یہی وجہ ہے حضرت عمر فرمایا کرتے تھے رضی اللہ عنہ، اے ابو بکر میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، اور ایک غار ثور کی نیکی مجھے دے دو۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ آرام کر رہی تھی، دیکھا کہ آسمان پر بہت ستارے جگمگا رہے جن کو گنا نہیں جا سکتا تھا، اتنے ستارے آسمان پر چمک رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے دل میں آیا آسمان میں اتنے ستارے ہیں، اتنی نیکیاں کس انسان کی ہوگی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان میں اتنے ستارے نظر آ رہے ہیں، بتاؤ کون سا خوش نصیب انسان ہے جس کی اتنی نیکیاں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ حضرت عائشہ خاموش رہ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت عائشہ سے پوچھا، اے عائشہ تم سوچتی ہوگی کہ میرے باپ ابو بکر کا نام نہیں لیا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل یہی سوچ رہی تھی، میرے باپ کی نیکیاں کتنی ہیں۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ تمہارے باپ ابو بکر صدیق نے غار ثور میں جو ایک رات گزارا اس کی نیکی سارے آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہے۔ اب 3 رات کی نیکیاں 3 دن کی نیکیوں کا شمار کون کر سکتا ہے؟ یہ وہ صحابہ تھے جو اللہ کے راستے میں دیتے بھی تھے ڈرتے بھی تھے۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، صحابہ وہ ہیں جو اللہ کے راستے میں سب کچھ دیتے تھے، وَاتَّقَى پھر بھی ڈرتے تھے میرا یہ مال قبول ہوا یا نہیں۔ حضرت ابو بکر نے سب کچھ دے دیا، قبر میں جانے تک خوف ہے، معلوم نہیں ابو بکر کی مغفرت ہوگی یا نہیں۔ اسے تقویٰ کہتے ہیں۔ موت تک آدمی اللہ سے ڈرتے رہے، اپنے خاتمے کے بارے میں فکر مند رہے۔ ایک اللہ والے کچھ لوگوں نے دیکھا زندگی میں وہ کبھی ہنستے نہیں تھے، ہنسنا تو دور کی بات مسکراتے بھی نہیں تھے۔ کسی نے پوچھا آپ زندگی میں کبھی ہنسے بھی نہیں مسکرائے بھی نہیں؟ تو بولنے لگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن انسان کو جب اٹھائیں گے یا تو انسان کامیاب ہو کر جنت میں جائے گا یا ناکام ہو کر دوزخ میں جائے گا۔ مجھے اس بات کا ڈر اور فکر ہے، معلوم نہیں مرنے کے بعد جنت میں جاؤں گا یا جہنم میں جاؤں گا، میں کیسے ہنس سکتا ہوں، کیسے مسکرا سکتا ہوں۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو کھل کھلا کر ہنسنے لگے۔ زندگی میں جتنا نہیں ہنسا موت کے وقت وہ ہنسنے لگے۔ کہا کہ ابھی ابھی مجھے معلوم ہوا میرا داخلہ جنت میں ہونے جا رہا ہے، جنت کو میرے سامنے پیش کیا گیا، اب تم یہی داخل کیے جاؤ گے۔ بزرگوں چند پیسے دے کر کچھ نیکیاں کر کے ہم اپنے آپ کو جو نیک سمجھتے ہیں یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ اصل زندگی وہ ہے موت تک اللہ کا خوف رہے، کسی کو ہماری طرف سے دل آزاری نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کی بے عزتی نہ ہو، کسی سے رشتہ قطع نہ ہو، کسی کے سلسلے میں دل میں حسد نہ ہو، بغض نہ ہو۔ یہ زندگی جو ابو بکر صدیق اور حضرات صحابہ نے گزار کر گئے، اور اللہ نے ان کی شان میں آیتیں نازل فرمائی اور صحابہ کو ہمارے لیے معیار بنایا، نمونہ بنایا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے آمینو، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ ایمان والا پہلے سے ایمان لایا ہے، پھر اسے کس بات پر ایمان لانے کے لیے کہا جا رہا؟ آمینو کما آمن الناس، تم ایسے ایمان لاؤ جیسے صحابہ نے ایمان لایا۔ تو صحابہ کا ایمان ہمارے لیے معیار ہے، حجت ہے، دلیل ہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ وہ ہیں ان میں سے جس کا بھی تم اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ اب لوگوں کو نہیں معلوم صحابی کسے تھے۔ صحابہ سنتے ہیں، صحابی کسے بولتے ہیں؟ صحابی کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں اپنے آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان ہی کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا۔ دو باتیں، ایک ایمان کی حالت میں دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں اس کا خاتمہ ہوا ہو، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ ابو جہل جس نے حضور کو دیکھا، ابو لہب جس نے حضور کو دیکھا، ابو طالب جس نے حضور کو دیکھا، امیہ ابن خلف
جس نے حضور کو دیکھا لیکن ایمان کی حالت میں نہیں دیکھا، اس لیے انہیں کافر کہا جائے گا، مشرک کہا جائے گا۔ صحابی اسے کہتے جس نے ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا ہو اور ایمان کی حالت میں انتقال کیا ہو، انہیں صحابی کہتے ہیں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تعالی حضرات صحابہ کی زندگی ہمارے اندر پیدا فرمائے۔ اللہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ہمیں محبت نصیب فرمائے، صحابہ کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔